تو خاقان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مطلب کہ پرائم منسٹر بھی بنا دیا پارٹی نے آپ کو، اس کے بعد لاہور کا حلقہ بھی دے دیا، زبردستی آپ کو وہاں سے بھی کھڑا کیا گیا اور اتنا پروٹوکول آپ کو دیا گیا، پھر آپ کو پارٹی کا نائب سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی آپ کو بنایا گیا تھا، اتنا پروٹوکول، اس کے بعد نون لیگ سے راہ جدا کیسے اتنے گلے شکوے ہو نہیں، گئے؟ یہ پروٹوکال نہیں ہوتا، یہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے. میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی. نہ میں نے جب وزیر اعظم کی بات آئی میں نے سب بھی منع کر دیا تھا کہ میں نہ اس کا طلبگار ہوں، نہ میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، جس کی گواہ سارے مسلم لیگ کے لیڈرشپ ہے. جب لاہور کا الیکشن آیا، بائی الیکشن، میں نے کہا جی میں الیکشن ہار گیا ہوں، بے شک فارم 47 سے ہار گیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، میں الیکشن نہیں لڑوں گا کسی اور کو. لیکن میاں صاحب نے مجھے عدالت میں کہا کہ نہیں، اس دن آخری دن تھا کاغذ جمع کرانے کا. انہوں نے کہا جی آپ سیدھے لاہور جائیں اور آپ الیکشن میں حصہ لیں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری ضرورت ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں بالکل آخری 1 گھنٹے میں لاہور پہنچا اور پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ آپ کوئی خرچہ نہیں کریں گے الیکشن پہ، خرچہ میں کروں گا. اس الیکشن کا تمام خرچہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. یہ ان کی مہربانی، ایک تعلق تھا. انہوں نے ایک ذمہ داری دی، میں نے ذمہ داری نبھائی. انہوں نے پھر مجھے بلا کر کہا کہ ہم پارٹی متحرک کرنے کے لیے، شہباز صاحب جیل میں تھے، تو آپ کو میں عہدہ، میں نے زندگی میں کبھی نہ پارٹی کا عہدہ مانگا نہ میرے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سینئر آدمی ہیں، اور میں شاید اس وقت سینئر ترین آدمی تھا جماعت میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نائب صدارت ہے، دوسرے نمبر کی سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے، تو یہ آپ لیں اور آپ پارٹی کو متحرک کریں. تو وہ میں نے نبھایا. اور میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، مریم بی بی، تینوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ، اور میرا خیال ہے حمزہ صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا، تو اس میں پھر میں پارٹی کے عہدے میں نہیں رہ سکوں گا جب بھی آپ نے یہ چینج کیا، کیونکہ نہ یہ میرے لیے بہتر ہے، نہ وہ شخص جو بنے گا اس کے لیے بہتر ہے. تو بہرحال یہ بات اس وقت بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو رائے جدا ہوئی وہ کسی ذاتی بات پہ نہیں ہوئی. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے، نہ کوئی کسی کی خواہش کی کسی بات کی. بات اصول کی تھی. ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ، جس کا سبق ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست تھی، اس کا عروج ان کی وزارت عظمیٰ نہیں تھی، اس کا عروج ان کی یہ نیریٹو تھا جو ووٹ کو عزت دو والا، اور 2021 کا جلسہ تھا گزرا والا. تو جب انہوں نے وہ راستہ چھوڑی تو میرے لیے پھر آنا مشکل ہو گیا. خاقان صاحب، چونکہ جب آپ کو پارٹی کی نائب صدارت بھی دی گئی، وہ دور تھا کہ پارٹی کے اندر نئی جان بھرنی تھی اور بڑا کریک ڈاؤن، وہ سب حالات بھی چل رہے تھے. کیا یہی وجہ تھی چونکہ آپ نے بیک ٹو بیک اتنی موبلائزیشن پارٹی کے اندر آپ نے جان بھری کہ پھر آپ کو ڈیتھ سیل میں بھی رکھا گیا؟ وہ دن کیسے تھے آپ نہیں، کے؟ پھر ہمیں گرفتار کرنا پڑا انہیں. مجھے یہ بات کا خدشہ تھا کہ وہ گرفتاری ہوگی، لیکن اس سے آدمی قطع نظر، میں اس سے پہلے بھی 2 سال گزارا آیا تھا مشرف صاحب کی جیل میں بھی، تو اس سے آدمی اتنا خوف نہیں ہوتا. ڈیتھ تو سیل والے دن کیسے تھے وہ ذرا سا بتائیں. ڈیتھ سیل بھی ایک سیل ہوتا ہے. اکیلے آپ رہتے ہیں، پہلے بھی اکیلا، میں کراچی میں بھی اکثر اکیلا ہی رہتا تھا. کچھ عرصہ وہاں پہ اور دوست بھی تھے، لیکن جو زیادہ عرصہ تھا وہ اکیلے ہی گزرا تھا. تو یہاں بھی گزر گیا. کوئی ایسی میری کسی سے کوئی ناراضگی یا کوئی ایسی تو آپ نے یہ ان شکوہ سے نہیں ہے. یہ ریکویسٹ نہیں کیا آپ نے کہ کھانے میں مجھے دوپہر کو یہ چاہیے، یا تو مجھے لنچ میرا اس طرح کا ہو، یا مجھے یہ والی سہولت چاہیے؟ کبھی کوئی ریکویسٹ وغیرہ کیا نہیں، آپ وہ نے؟ انسان سب ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی. آپ تو ہے نا درویش انسان ہے عدالت نہیں، آپ. نہیں، درویشی کی بات نہیں ہے. یہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا انسان کو فلیکسیبل بنایا ہوا ہے، بڑی طاقت دی ہوتی ہے ان باتوں کو. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہو، ضمیر مطمئن ہو، تو پھر کوئی تکلیف آپ کو نیچا نہیں کر سکتی. تو خاقان صاحب، باجوہ صاحب کے ساتھ حالانکہ بڑے آپ کے اچھے ٹرم سے، باجوہ صاحب بلکہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کام یا کوئی چیز ایشو ڈسکس کرنا ہے، میں آپ کے پاس خود ملنے کے لیے آ جاؤں گا، آپ کو میرے پاس چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک سیم پیج چل رہا تھا باجوہ اور عمران خان صاحب کا، اتنے آپ کے اچھے تعلقات تھے، پھر بھی آپ جو ہے وہ جیل کی آپ نے ہوا کھائی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جو اقتدار میں ہوتا ہے تو تعلقات پہ اس کا کام نہیں چلتا، وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. تو میرے باجوہ صاحب سے انہوں نے مجھے عزت دی، جب میں اقتدار میں تھا میں نے ان کو عزت دی. ہماری ریلیشن شپ تھی، ایک ٹوٹی ہوئی حکومت تھی، پھر بھی وہ چلتی رہی. اس کے بعد ایک ہی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی خواہش پر، کہ اکانومی کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے تھے، نومبر 2018 میں. تو میں، مفتاح صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان سے ملے تھے میاں صاحب سے اجازت لے کر. تو اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر ہمیں جیل بھی ڈال دیا گیا. جیل میں اب یہ جن لوگوں نے سوال کیا عمران خان سے، تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا، یہ باجوہ صاحب نے کیا ہے.
تو جنہوں نے باجوہ صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، عمران خان صاحب نے کیا، تو میرا دونوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے انہوں نے اپنا کام کر رہا تھا، ہم نے اپنا کام کر رہا تھا، ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ہم نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، تو کام چلتا گیا۔ خاقان صاحب، ایک پرسیپشن آپ کے حوالے سے یہ بلڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیاست میں بند گلی کی طرف دھکیل دیا نون لیگ سے رائے جدا کرنے کے بعد، اور آپ بھی چودھری نثار صاحب کی طرح پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اس تاثر کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہونا یہ میرے لیے کوئی اس سے یہ میرے کو سزا نہیں سمجھتا، لیکن میں اگر آپ اصولوں سے ہٹ جائیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو کس بات پر، ضمیر کے خلاف چلیں اور ایک عہدے یا ایک کرسی کو قبول کر لیں، تو میں اس کو بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ کے کرم سے آج بھی میں سیاست کا حصہ ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کے عوام کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے جماعت بنائی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، جماعت کے اندر اس کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں، ہم بنا رہے ہیں اس کو ضلع کی سطح پہ، آرگنائزیشن کو گراس روٹ سے بنا رہے ہیں، تو وہ ایک دن انشاءاللہ ایک کامیاب جماعت ہوگی۔ میری ذات کے لیے نہیں ہے وہ جماعت، ایک بہتر سوچ کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ ہی کرے گی۔ خاقان صاحب، آج اگر آپ یا کچھ دنوں کے اندر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان دوبارہ بن جاتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ نہیں، میں بن نہیں سکتا، کیونکہ بننا بھی نہیں چاہتے؟ میں کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر آپ نے، چونکہ عوام پاکستان پارٹی، اب آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں جی ڈیموکریٹک کریڈنشلز کے لیے، ہو سکتا ہے اچھا چینج آ جائے، وقت گزرتے جی بدلتے دیر نہیں لگتا، آف کورس پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں۔ تو اگر آپ کے لیے فیوریبل حالات ہو جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیل رکھا ہوگا دماغ میں کہ میں سب سے پہلے یہ ٹھیک کروں گا، یا میں پہلا کام یہ کروں گا۔ یہ باتیں تو ہر ایک کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں تو کروں گا، یہ سب آپ بات بتائیں نا، کیا کریں گے کر، آپ؟ بس وہی جو سارے کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوا کریں گی۔ ہاں۔ یہ تماشا ہمارے ملک بڑا پرانا لگا ہوا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اس راستے سے نہیں آتے، جمہوریت کا راستہ ہے۔ نہ عمران خان صاحب آئے تھے، نہ آج کی حکومت آئی ہے۔ یہ جو راستہ ہے یہ ملک کو نہ کچھ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ حکمران کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ مگر خاقان صاحب، ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ فار ایگزامپل پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ریالٹی رہی ہے۔ آئی جی آئی کیسے بنی تھی، کس نے بنائی تھی، سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیم پیج ہائبرڈ سسٹم، یہ پاکستان ہمیشہ سے کیسے چلتا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو کون بناتا ہے اور کون ان کو چلاتا ہے، سیاستدان کیسے جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں، آگے فرنٹ فیس پہ آتے ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں سے آپ روشناس تھے، آپ نے پھر بھی نون لیگ بھی کیسے جو ہے اس کا بھی بوسٹ کیسے ہوا، وہ بھی ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ تو اب اس وقت پرٹیکولرلی ووٹ کو عزت دو، اس نیریٹو کے اوپر سٹینڈ لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ووٹ کو عزت دو، آئین کی بات ہے کہ ملک آئین کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کو عزت ہونی چاہیے۔ یہ جن ریالٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سب ناکام ریالٹیز ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے تھی نا۔ جی، تو پھر میں ناکامی جیسا نہیں بننا چاہتا۔